السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر قاضی خوش آمدید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو میں اس یقین کے ساتھ کہ الحمدللہ آپ سب پیارے میٹھے حاجی بھائی بہن بزرگ خیریت سے ہوں گے۔ ابھی اس ویڈیو میں ہم ایک بہت اہم سوال کے اوپر بات کریں گے جو کہ مجھے بھیجا ہے نظر خان بھائی نے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر رجسٹریشن نہیں کروائی حج 2026 کے لیے تو درخواست دے سکتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ نظر بھائی اور باقی پیارے میٹھے حاجی بھائی بہن بزرگ جن کے ذہنوں میں یہ سوال ہے، مجھے پتہ ہے کہ یہ سوال صرف آپ کے ذہنوں میں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں پیارے میٹھے حاجی بھائی بہن بزرگ جنہوں نے حج 2026 کی جو لاسٹ ڈیٹ تھی اس میں رجسٹریشن کروانا بھول گئے تھے، رہ گئے تھے، میرے پاس ان کا پورا فیڈ بیک موجود ہے، تو یہ سب ان کے لیے آنسر ہے۔ یاد رکھیں کہ اس سوال کو سمجھنے پہلے آپ کو یہ چیز کا سمجھنا ضروری ہے کہ رجسٹریشن کیوں کروائی جاتی ہے، کیوں کروائی گئی۔ یاد رکھیں کہ رجسٹریشن بیسیکلی ایک ایکسپریشن آف انٹرسٹ ہوتا ہے جس سے گورنمنٹ نے اندازہ لگانا ہوتا ہے کہ کتنے لوگوں کی نیت ہے، وہ دل میں تڑپ، لگن یا محبت رکھتے ہیں کہ حج کے سفر کے اوپر روانہ ہو سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے مطابق پھر کوٹے کا ارینج کرنا ضروری ہوتا ہے کہ ہمیں کتنے لوگوں کی اپلیکیشنز آ گئی ہیں، ایکسپریشن آف انٹرسٹ آ گیا ہے، انہوں نے اپنی حج کی خواہش کا اظہار کیا ہے، اس کے مطابق ہمارا کوٹا کتنا ہے۔ جس طرح سے آپ جانتے ہیں تقریباً 4,65,000 کے قریب حجاج نے، خواہش مند حضرات نے اپنی رجسٹریشن کروائی، اس کے مطابق پھر کوٹے کی جو بڑھانے کی بھی اپلیکیشن دی گئی، تو یہ اس کے لیے ہوتا ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ یہ چیز اس لیے ایک رجسٹریشن کروائی گئی تھی تاکہ پالیسی اس کے مطابق ڈیزائن کی جا سکے کہ کتنے لوگ جانا چاہتے ہیں، کوٹا کتنا ہوگا، پھر پالیسی اس کے مطابق ڈیزائن کی جا سکے۔ یہ وہ معاملات ہوتے ہیں جس کے لیے رجسٹریشن کروانی پڑتی ہے، جس کے لیے انہوں نے رجسٹریشن اناؤنس کی تھی، مگر یہ لازمی شرط نہیں ہے۔ تو اب بات یہ آگے کریں کہ تو پھر درخواست اب کون دے سکتا ہے۔ یاد رکھیں کہ درخواست حج اپلیکیشنز جس طرح سے شروع ہونے والی ہیں الحمدللہ 4 اگست سے، تو اس میں ہر وہ شخص اپلائی کر سکتا ہے جس نے چاہے رجسٹریشن کروائی تھی یا رجسٹریشن نہیں کروائی تھی، کیونکہ رجسٹریشن والے پروسیس کا استعمال ہو چکا، اب پراپر اپلیکیشن کا پروسیس آئے گا۔ اس میں ہر پورے پاکستان کے عوام، ساری پاکستان کے عوام اس میں اپلائی کر سکتی ہے، چاہے جنہوں نے رجسٹریشن کروائی ہے یا نہیں کروائی۔ یاد رکھیں کہ اب اس وقت جو رجسٹریشن کا معاملہ ہے اس میں آپ نے جیسے آپ جانتے ہیں رجسٹریشن فری تھی، کوئی پیمنٹ نہیں تھی، اس میں آپ نے اپنے ڈاکومنٹس، اپنا پاسپورٹ، اپنے جو پہلی قسط ہے، باقی کے جو ریکوائرڈ ڈاکومنٹس ہیں وہ سارے آپ نے اس میں سبمٹ کروانے ہیں۔ اس کے بعد پھر اگر تو جس طرح سے گورنمنٹ نے کہا ہے کہ فرسٹ کم فرسٹ سرو کی بیسس پہ ہوگا، اگر تو کوٹے سے زیادہ اپلیکیشن آ جاتی ہیں تو پھر آگے ڈرا ہوگا، سلیکشن ہوگی، اس کا پروسیس ہوگا۔ تو یاد رکھیں میرے پیارے میٹھے حاجی بھائی بہن بزرگوں، وہ سارے لوگ جنہوں نے رجسٹریشن کروائی تھی یا نہیں کروائی تھی، آن لائن یا بینک کے تھرو، وہ سارے لوگ حج اپلیکیشن کا پروسیس 4 اگست سے شروع ہو رہا ہے، اس کے لیے اہل ہیں، اپلائی کر سکتے ہیں، کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے۔ آپ کی اگر اس میں کوئی غلطی ہو گئی تھی، کسی نے کوئی مسٹیک ہو گئی تھی، کوئی بھی کسی طرح کی مسٹیک، آپ اس کو جانے دیں، اس کو آپ سمجھ لیں کہ وہ پروسیس، وہ سلسلہ اوور ہو چکا ہے۔ اب آپ آفیشیل طریقے سے پورے ڈاکومنٹس کے ساتھ، پیمنٹ کے ساتھ اپنی اپلیکیشن جمع کروانے کے لیے ریڈی ہو جائیں، اپنے ڈاکومنٹس اکٹھے کر لیں اگر ابھی تک نہیں کیے، اور اس ویڈیو کو ضرور آگے پیارے میٹھے حاجی بھائی بہن بزرگوں کے ساتھ شیئر کریں جو پریشان ہیں، سوچ رہے ہیں کہ ہم نے رجسٹریشن کروائی نہیں تھی، اب کیا کریں۔ یہ آپ بالکل ٹینشن نہ لیں، آپ بس اب ڈاکومنٹس ریڈی کریں اور 4 اگست کو جا کے اپنے اپلیکیشن جمع کرائیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کے حج کو آسان کرے، مبرور کرے، مقبول کرے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اس ویڈیو کو جس طرح سے آپ سے ریکویسٹ کیا، ضرور گروپس میں شیئر کریں تاکہ سب میٹھے پیارے بھائی بہن بزرگ جن کے ذہنوں میں الجھن ہے وہ سلجھ سکے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں، اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے، کوئی کویسچن ہے، فیڈ بیک ہے، کمنٹ سیکشن میں لکھیں، میں یہاں موجود ہوں آپ کے سوال کا جواب دینے کے لیے۔ دعا میں ضرور یاد رکھیں، اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔